صدر ٹرمپ نے ایران کو دھمکی ایک ایسے وقت میں دی ہے کہ جب ایران میں حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے شدت اختیار کر چکے ہیں اور ان مظاہروں میں اب تک 16 سے زائد افراد ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر ایران میں مظاہروں کے خلاف طاقت کا استعمال کیا گیا تو امریکہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ 40 شہروں میں جاری یہ مظاہرے مہنگائی کے خلاف جاری ہیں۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ چاروں ممالک جنہیں صدر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے یہ سارے کے سارے آئل رچ کنٹریز ہیں۔ وینزویلا کے تیل ذخائر سے متعلق جرمن خبر رسالہ ادارے ڈوچ ویل نے اپنے تجزیے میں لکھا ہے کہ امریکی حملے اور اس کے نتیجے میں وینزویلا کے صدر کی گرفتاری نے وینزویلا میں حالات کو بے یقینی کا شکار کر دیا ہے، مگر یہ پہلی بار نہیں کہ جب وینزویلا مشکلات اور بے یقینی کا شکار ہوا ہو۔ اس سے قبل 90 اور 2000 کی دہائی میں بھی امریکہ اور وینزویلا کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے تھے۔ اس وقت وینزویلا کے سربراہ ہیوگو شاویز تھے۔ شاویز کی وفات کے بعد معروف امریکی کمپنی شیورون نے وینزویلا میں اپنے آپریشن شروع کیے، مگر دہائیوں کی پابندیوں کی وجہ سے وینزویلا کا تیل عالمی مارکیٹ میں فروخت نہیں ہو سکا۔ لیکن پھر 4 سال قبل یوکرین پر روسی حملے کے بعد بائیڈن انتظامیہ نے کچھ پابندیاں نرم کی، لیکن مادورو کی صدر منتخب ہونے کے بعد امریکہ اور وینزویلا کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر شروع ہو گئی کہ جو آنے والے دنوں میں شاید کم ہو جائے۔ DW کے مطابق امریکی معیشت کو اس وقت تو تیل کی ضرورت نہیں، وہ خود تیل کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امریکی تیل لائٹ کروڈ ہے، یعنی کہ سادہ الفاظ میں دنیا میں بکنے والے تیل میں امریکی کروڈ کی درجہ بندی کم ہے، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے امریکہ کینیڈا اور میکسیکو سے کروڈ آئل درآمد کرتا ہے اور پھر اسے ریفائن کر کے برآمد کرتا ہے، کہ جو کہ یقیناً مہنگا کام ہے۔ اس خرچ کو کم کرنے کے لیے امریکہ کی نظر اس وینزویلا کے تیل ذخائر پر یقیناً ہے کہ جنہیں اب تک زیادہ چھیڑا نہیں گیا۔ جہاں صدر ٹرمپ وینزویلا کے صدر کی گرفتاری کا کریڈٹ لے رہے ہیں، وہیں دوسری جانب عالمی رہنما بھی اس اقدام پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ چین نے وینزویلا کے صدر کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو فوری طور پر رہا کرے اور وینزویلا کے بحران کو طاقت کی بجائے بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ چینی وزارت خارجہ نے امریکی کارروائی پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی ملک کے رہنما کو زبردستی گرفتار کر کے ملک سے باہر لے جانا بین الاقوامی قوانین اور سفارتی اصولوں کی خلاف ورزی ہے، اور اس نوعیت کی کارروائیاں نہ صرف خطے میں عدم استحکام کو بڑھاوا دیتی ہیں بلکہ عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کے بھی منافی ہیں۔ چین کے علاوہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹیرز نے وینزویلا پر حملات تشویشناک قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ وینزویلا میں حالیہ پیش رفت بین الاقوامی قانون کے لیے خطرناک مثال بن سکتی ہے، a very dangerous precedent۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ امریکہ کی کارروائی سے خطے میں عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے مادورو دور کے خاتمے پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ مادورو کو غیر قانونی صدر سمجھتے تھے، ان کے جانے پر کوئی افسوس نہیں، جبکہ کولمبیا کے صدر گستاوو پیٹرو نے اپنے رد عمل میں امریکہ کی وینزویلا میں کارروائی کو لاطینی امریکہ کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس طرح کے اقدامات خطے میں انسانی بحران کو جنم دے سکتے ہیں۔ وینزویلا کے روایتی علاقائی اتحادی کیوبا نے امریکی حملے کو بہادر وینزویلا کے عوام کے خلاف ریاستی دہشت گردی قرار دے کر اس کی مذمت کی ہے۔ کیوبن صدر نے کراکس میں مجرمانہ حملے کے بعد عالمی برادری سے رد عمل دینے کی بھی اپیل کی ہے۔ کیوبن صدر نے امریکی صدر ٹرمپ کا نام لیے بغیر یہ کہا ہے کہ پیڈوفائلز کلین جمہوریتوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے، یہ قبیلہ نہیں چاہتا کہ ایپسٹین لسٹ سامنے آئے، اسی وجہ سے وہ جنگی جہاز بھیج کر ممالک پر حملے کرتا ہے اور دھمکیاں دیتا ہے، جبکہ روس نے امریکی فوجی کارروائی کو وینزویلا کے خلاف مسلح جارحیت کا فعل قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ انتہائی تشویشناک اور قابل مذمت ہے۔ ایسی کارروائیوں کے جواز کے لیے پیش کیے گئے بہانے ناقابل دفاع ہیں، جبکہ پاکستان کے دفتر خارجہ ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان وینزویلا کے عوام کی فلاح و بہبود کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان تمام فریقین پر تحمل اور کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بحران کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری ناگزیر ہے۔ پاکستان نے کوئی واضح موقف سامنے نہیں رکھا۔ البتہ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ امریکہ کو وینزویلا کو چلانے یا اس کے وسائل پر قبضے کا حق نہیں ہے۔ امریکی سینیٹر کا یہ کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو
कांग्रेस की इजाजत के बगैर जंग छेड़ने का इख्तियार ही हासिल नहीं। वेनेजुएला पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और अमरीकी सदर का इकदाम दुनिया को मजीद गैर महफूज बना देगा। BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स और रॉयटर्स ने वेनेजुएला के सदर मदुरो की गिरफ्तारी और इस गिरफ्तारी का कानूनी जवाज और बढ़ते शकूक शुबहात का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। BBC का यह कहना है कि अगर मदुरो और उनकी अहलिया पर हथियारों और मंशियात की स्मगलिंग के इल्जामात अमरीकी अदालत में साबित भी हो जाते हैं तो इसके बावजूद ये वाज़ेह नहीं कि अमरीकी तारीख में पहले इस किस्म की कार्रवाई की कोई मिसाल मिलती है या नहीं, और क्या ये कानून के मुताबिक थी या नहीं, क्योंकि आलमी कवानीन किसी भी मुल्क के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की मुमानियत करते हैं जब तक कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल हक़ दिफा को मलहूज़े खातिर रखते हुए इसकी मंजूरी ना दे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूनाइटेड नेशंस चार्टर का हवाला देते हुए लिखा है कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि यह कार्रवाई अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी है कि जिस पर अमरीका ने दस्तखत किए हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस चार्टर के आर्टिकल 2 की सब क्लॉज 4 में लिखा है कि कोई भी मुल्क किसी दूसरे पर उस मुल्क की मर्जी, अपनी सरजमीन के दिफा या फिर अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की इजाज़त के बगैर हमला नहीं कर सकता। बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट ने आलमी कानून के माहिरीन से गुफ्तगू के बाद लिखा है कि वेनेजुएला पर हमला और इसके सदर की गिरफ्तारी आलमी कवानीन की ना सिर्फ खिलाफ वर्जी है बल्कि यह अमल एक क्रिमिनल एक्ट है। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से मुंसलिक प्रोफेसर जॉन यू का यह मानना है कि एक आमिर को हटाना आसान होता है, मगर चाहे नाम का ही हो, एक जमहूरी हुकूमत के सरबराह को हटाना पेचीदा सवालात को जन्म देता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नाजरीन, वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया के खिलाफ अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से चार्जशीट दायर कर दी गई है। चार्जशीट के मुताबिक अमरीकी इस्तगासा का यह मौक़िफ़ है कि निकोलस मादुरो ने अपने सरकारी ओहदों का इस्तेमाल करते हुए मंशियात स्मगलिंग के एक वसी नेटवर्क की सरपरस्ती की और कई बरसों तक बड़ी मिकदार में कोकेन अमरीका तक पहुंचाने में सहूलत फराहम की। चार्जशीट में यह भी इल्ज़ाम आयद किया गया है कि ये सरगर्मियां सिर्फ मंशियात तक महदूद नहीं रहीं बल्कि इन्हें अमरीकी कानून के तहत नार्को टेररिज्म के जुमरे में रखा गया है। अमरीकी इस्तगासा का यह कहना है कि ये नेटवर्क बरसों तक सरगर्म रहा और इसका मकसद मंशियात के जरिए माली फायदा हासिल करने के साथ साथ अमरीकी मुफादात को नुकसान पहुंचाना था। कानूनी माहिरीन का यह मानना है कि अगर इन इल्जामात में से किसी एक में भी जुर्म साबित हो जाता है तो अमरीकी वफाकी कवानीन के तहत मदुरो और उनकी अहलिया को तवील मुद्दत कैद हत्ता के उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। ताहम हतमी सजा का फैसला अदालत में शवाहिद, ज्यूरी के फैसले और सजा के मरहले पर किया जाएगा। सो द आयरनी ऑफ ऑल आयरनीज, सदर ट्रंप जो कि नोबेल पीस प्राइज के मुतमन्नी थे, दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करते हुए वर्ल्ड लीडर्स को एबडक्ट कर रहे हैं, खुले बंदों उनको उठाया जा रहा है, अपने मुल्क मुंतकिल किया जा रहा है और डंके की चोट पे किया जा रहा है। Abducted Venezuelan leader Nicolas Maduro and his wife will appear in court in New York on drug-related charges. सदर ट्रंप इस हवाले से अभी भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि अमरीका मुकम्मल कंट्रोल में है तमाम तर इंतजामात के वेनेजुएला में। वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्ची रोड्रिगो एक बैलेंस्ड और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप का तकाजा कर रही हैं। वाशिंगटन DC से गो के वाज़े रहे कि सदर ट्रंप ये बात कह चुके हैं और बल्कि मुतनब्बे कर चुके हैं कि अगर उनकी मुतालबों के ऊपर पूरी तरह अमल नाफिज नहीं किया गया तो मजीद फौजी एक्शन वेनेजुएला के खिलाफ लिया जा सकता है, एज वेल एज अगेंस्ट कोलंबियाज प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो हु डिसमिस्ड द थ्रेट एज इललेजिटिमेट। वाज़े रहे कि सदर ट्रंप ने मेक्सिको को भी वार्न किया है to get its act together. And as we speak right now, United Nations Security Council is set to meet today to discuss the US action. देखते हैं, will sense prevail in a very, very senseless world right now. Right now, यही महसूस हो रहा है कि दुनिया का एक ही ऑर्डर है, might is